الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحدیث۔ معزز حضرات، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص کرم اور انعام کا یہ معاملہ ہے کہ اب ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر چاند آج نظر آ گیا تو آج ہی سے پہلی تراویح ہوگی، اور نہ کل سے پہلی تراویح، اور اس کے بعد روزے کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے رمضان کا نام سنتے ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بالکل خالی اور سادہ انداز سے نہیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کر کے، اپنی زندگی میں ہونے والے ہر اچھے کام کو یاد کر کے، اللہ کی ہر توفیق، اس کے ہر فضل کو یاد کر کے، اس نے ہمیں نمازی بنایا، اس نے ہمیں دینی گھرانے میں پیدا کیا، اس نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مجھے قبول فرمایا، مجھے قرآن سکھایا۔ ایسی جو دین کی نعمتیں ہیں، ان کو یاد کر کے اور بہت ہی زیادہ احسان مندی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، شرم کے ساتھ کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن آپ نے مجھے اپنے نیک بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرمایا ہے، مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، مجھے خاص خاص موقع پر اچھی ہدایت دی ہے، میرے دل میں اچھی بات ڈالی ہے، خیر کا ارادہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ ان سب کو یاد کر کے الحمدللہ کہتا ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے شکر کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہونا، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کا حصہ ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، رب کا فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں، لیکن الفاظ، اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کے خود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو، اللہ تعالیٰ کے منشا کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں لفظ بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ کا، تو اس کی حیثیت قرآن کی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ کا کلام ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو، آدم کے بیٹے کا ہر عمل، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، خیر کا کام، نیکی کا کام، وہ اس کے فائدے کے لیے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ بعض دوسری حدیثوں میں فرمایا گیا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، الی ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جتنا چاہے بڑھا دے، 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا کر دے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الا الصوم، صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فإنہ لی، کہ یہ آدم کے بیٹے نے جو روزہ رکھا ہے، یہ دوسری عبادتوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے
بلکہ روزہ صرف میرے لیے۔ آخر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو نمازیں بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، حج کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور بے شمار جتنی بھی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں اس انداز کی بات اس لیے فرمائی کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتا، چونکہ روزہ تو صرف نیت کا نام ہے۔ ایک شخص بھوکا رہ جائے، کوئی بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہو، انشن پہ بیٹھا ہو، کوئی شخص کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بھوکا رہ جائے، اور ایک شخص نے سحری کی یا سحری نہیں کی اور روزے کی نیت کر لی، وہ روزے سے ہے۔ دونوں میں بظاہر دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، اور روزے میں کوئی عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے نکال کر کسی کو ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اس میں بے شمار کام کرنے پڑتے ہیں۔ روزے میں کچھ نہیں کرنا، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ بقیہ جو عبادتیں وہ روزے کا حصہ نہیں ہیں۔ روزے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم بھوک سے، پیاس سے، نفسانی خواہشات سے، جو اپنی ڈیزائرز ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم روزے سے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے، ورنہ دیکھنے میں سب لوگ برابر ہیں۔ اس لیے اس میں جو بے روزے دار انسان ہے، اور جسے کبھی کبھی مزاحاً کہہ دیا جاتا ہے کہ افطار پر سب سے پہلے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ روزے سے کون ہے اور بغیر روزے کے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، یہ خالص میرے لیے، کوئی چاہ کر بھی اس میں ریاکاری نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ وہ اعلان کرتا پھرے کہ آج میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، سب کو بتائے اور اس کا اشتہار دے، ورنہ ریاکاری نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں فرمایا گیا کہ الریا لا یقع فی الصوم، کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، یعنی نہیں ہو سکتا ہے اس میں۔ اس لیے جس نے روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا، گویا کہ اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اس میں پھر صرف روزے کی نیت کافی ہے۔ بعض دوسری عبادتوں میں نیت کے ساتھ ساتھ خلوص سے نیت بھی ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو، لیکن روزے میں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کر لی، وہ خالص اللہ کے لیے ہی ہو گیا اور کسی کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، بندے کو جو فائدہ پہنچے گا، اس کو صحت کا فائدہ پہنچے گا، اس کو آخرت میں انعام ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ خالص میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، آپ قربان جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا کوئی اور بھی بدلہ دیتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی جزا دیتا ہے؟ کوئی اور بھی ثواب دیتا ہے؟ ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے اتنی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اس کی تعظیم بتائی جا رہی ہے، اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ میں خاص انداز سے بدلہ دوں گا۔ یہ جو 10 گنا اور 70 اور 700 گنا ہے، یہ نہیں ہے، من غیر تقدیر، میں کتنا دوں گا میں بتاتا بھی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ نوازوں گا، بغیر حساب کے عطا کروں گا۔ اس لیے قرآن میں جہاں فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی کسی بھی چیز کا ایک کیلکولیشن ہوتا ہے، اتنے پہ اتنا دیا جائے گا، آپ اتنے گھنٹے کام کریں گے اتنی سیلری دی جائے گی، اتنی عبادت کا اتنا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن صبر کرنے والوں، چاہے وہ زندگی میں ہونے والے کسی حادثے پر صبر کر لیں، چاہے وہ گناہ کا تقاضا سامنے موجود ہو اور اپنے نفس پر کنٹرول کر کے خود کو گناہ سے بچا کر صبر کر لے، یا نماز کی نیت باندھ کر، یا کسی بھی عبادت کو شروع کرنے کے بعد اس میں جو تکلیف ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، ذہن دوسری طرف جا رہا ہے،
اپنے نفس سے لڑتے ہوئے جو صبر کیا جاتا ہے، یہ تینوں صبر ہے۔ تو جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حساب ان کو عطا کیا جائے گا۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر الصابرون کے معنی الصائمون، وہ لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں، چونکہ روزہ رکھنے والا صبر کا پیکر ہوتا ہے، سراپا صبر ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ کوئی اس کے سامنے بیٹھ کر بہت ہی لذیذ کھانا کھا رہا ہو، جو اس کا بہت ہی پسندیدہ آئٹم ہو، اس کی پسندیدہ غذا ہو، پھر بھی کبھی بھی اس کی طبیعت روزے کی حالت میں رہتے ہوئے وہ چیز بالکل بیکار سی لگتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ اکیلے میں ٹھنڈا پانی اٹھاتا ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن پی لینے کا جی نہیں چاہتا اس کا، بلکہ غلطی سے اگر ایک گھونٹ بھی منہ میں آ جائے تو کسی طرح سے اس سے ہٹ جانا چاہتا ہے اور اپنے روزے کو اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدعو، یعنی اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ اپنا کھانا، اس کے پاس کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، طرح طرح کے مشروبات بیوریج موجود ہیں، صرف میرے لیے کھانا پانی اور نفسانی خواہشات پورا کرنے کا تقاضا بھی موجود ہے اور اس کے پاس اس کا ذریعہ بھی موجود ہے، لیکن صرف میرے لیے تنہائی میں بھی، بند کمرے میں بھی میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ اب آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے جس کے دل میں ڈیزائرز آتی ہی نہیں ہے، عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے خواہشات نہیں ہیں، اس کے نفسانی خواہشات نہیں پیدا ہوتی، روزے میں بھی نہیں، بغیر روزے کے بھی نہیں، تو وہ کیا کنٹرول کرے گا؟ اس کے دل میں تو خواہش پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے غلط باتوں کی۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو صحیح بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کے دل میں نفسانی خواہشات بھی پیدا ہو رہی ہیں، پھر وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے، فرشتوں کے دل میں خواہشات پیدا ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو یہ برکت عطا فرمائی کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے ان چیزوں سے بچتا ہے، اس لیے اللہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار فرمایا ہے اور بے پناہ وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور یہ جو روزے ہوتے ہیں، روزے ڈھال ہیں۔ دوسری روایتوں میں فرمایا گیا کہ جُنَّةِ أَحَدِكُم مِّنَ الْقِتَالِ، جیسے کہ ایک جنگجو کسی جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے، سامنے سے جب اس پر وار ہوتا ہے تو وہ شیلڈ رکھتا ہے، ایسی چیزیں رکھتا ہے جن سے اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے سے بچا سکے۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے، روزے اس کو جہنم سے بچانے والے ہیں، اس کے لیے ڈھال ہیں، اور روزے گناہوں سے بھی بچانے والے ہیں، روزے انسان کو معصیتوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچانے والے ہیں، اس کے لیے پردہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، لیکن ساتھ ہی بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِّنَ النَّارِ، مسند احمد کی روایت ہے کہ اس کے لیے مضبوط قلعہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ ادھر جل رہی ہے اور اس طرف ایک شخص روزے سے کھڑا ہے، تو گویا کہ وہ ایک قلعے کے اندر بند ہے اور جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ لیکن حدیثیں جب ایک سے دوسری ملائی جاتی ہیں، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اگر نسائی کی، مسند احمد کی دوسری روایتیں ملاتے چلے جائیں تو اسی لفظ کی اور تشریح ملتی ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا، روزہ ڈھال تو ہے لیکن اس کے لیے جو اس ڈھال کو توڑ نہ دے۔ کوئی روزہ رکھ لے، روزے کے آداب کا کوئی لحاظ نہ کرے، اس کو کوئی شرم و حیا نہ ہو، گناہ بھی کر رہا ہے، غلطیاں بھی کر رہا ہے۔ دوسری جگہ پر مزید فرمایا گیا بالغیبہ، غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر کے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے، جب تک اپنی ڈھال کو، اپنے روزے کو خود وہ برباد اور تہس نہس نہیں کر دیتا، تب تک روزے اس کے کام آتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ،
ولا یسخم، اگر تم میں سے کسی کا روزہ چل رہا ہے تو وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، بے شرمی کی بات زبان پر نہ لائے۔ یوں بھی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو منع کیا گیا ہے گالی گلوچ کرنے سے، گندی باتیں زبان پر لانے سے، لیکن حج کے موقع سے خاص طور سے اس کی تاکید کی گئی، اور روزے میں بھی تاکید کی گئی کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی اس کو منع کر دیا گیا، لیکن زبان سے بھی بے حیائی کی بات روزے میں نہ ہو، ورنہ روزہ خراب ہوتا رہتا ہے، مکروہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَسْخَبَ، اور شور شرابہ نہ کریں۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ گندی بات نہ کرے، زبان پر گندی باتیں نہ لائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ گندی باتوں سے اپنی نگاہوں کو آلودہ نہ کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کے موقع سے پوری دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے دور ہیں، وہ شیطان کا ٹولہ جو سال بھر تیار ہوتا ہے، وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ طرح طرح کے سیریلز لانچ کرے اور لوگوں کو روزے کو کسی طرح سے گزارنے کے اسباب اور وسائل فراہم کرے۔ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں، جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور سیریلز اور فلموں کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور آج کل OTT پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، وہیں ہر بڑے شہر میں آپ دیکھیں گے کچھ سیلیبریٹیز ہیں، کچھ روشن خیال ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی بتائیں گے آ کر کہ میں روزے سے ہوں اور میں اتنے لوگوں کو افطار بھی کراتا ہوں، پھر وہ ایگزیبیشن بھی لگائیں گے، وہاں ہر طرح کی برائیوں کا سامان کریں گے تاکہ لوگوں کے روزوں کو جلا کر رکھ دیں، برباد کر کے رکھ دیں۔ یا کبھی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ دن بھر روزے سے رہیں، تراویح بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آئیں ہمارے پاس، آدھی رات برباد کر کے اپنے روزے اور تراویح کو ضائع کر کے جائیں۔ بڑے بڑے شادی خانوں میں ایسے انتظام ہوتے ہیں، اور افسوس کے آخری عشرے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جس عشرے کو اور زیادہ اہتمام سے گزارنے کا حکم ہے، اعتکاف کا حکم ہے، تہجد کے زیادہ اہتمام کا حکم ہے، اس عشرے کو خراب کرنے کے لیے اور زیادہ لوگ آتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کبھی بھی تعلیم یافتہ ہونے کے نام پر، روشن خیال بننے کے چکر میں ایسے لوگوں کے پھیرے میں اور ان کی جال میں کبھی نہیں پھنسنا چاہیے۔ صاف منع کر دیں، ہم رمضان کو خراب نہیں کر سکتے، ہم اپنے روزے کو اور اللہ کے سامنے کیے ہوئے وعدے کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ ہم ابھی اللہ کے سامنے سجدہ کر کے آ رہے ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ناچ گانے کی محفلیں ہیں، طرح طرح کے کھیل اور طرح طرح کی مجلسیں جس میں غفلت ہے، جس میں اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بیجا بازاروں میں جانے سے، بیجا وقت موبائل پہ ضائع کرنے سے اور ایسی چیزوں سے جو انسان کے ذہن و دماغ کو متاثر کرنے والی، ہمیں خود کنٹرول کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ سوچ لے کہ روزے آٹومیٹک ہمیں اس سے بچا لیں گے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا نفس آزاد ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں اپنی بری عادتوں میں کہ کبھی کبھی دھیان بھی نہیں رہتا، ہم اپنے روزوں میں بھی وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ برائی کی طرف نہ جائیں، ولا یسخب، اور شور شرابہ نہ کریں، یہاں وہاں جھگڑے بحث مباحثے۔ بعض روایتوں میں ولا یجہل، جہالت نہ کریں، جہالت کی باتیں نہ کریں۔ اگر ایک طرف سے کوئی بات شروع ہو جائے تو دوسری طرف صبر کر لیا جائے۔ اور یہ شور شرابہ خرید و فروخت میں، بازاروں میں نظر آتا ہے، کبھی گھروں کے اندر نظر آتا ہے۔ اپنی پسند کی چیزیں اگر نہیں پکی، نمک کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں ایک طرح کی بحث اور بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا تخفیف کرے اپنے نوکروں سے اور خادموں سے، روزے اور رمضان میں ان سے کم کام لیا جائے، اور اگر لیا جائے کچھ غلطی ہو جائے تو اسے معاف اور درگزر کیا جائے، صرف اپنے روزے کو بچانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کوئی اسے گالی دے کر چلا جائے، کوئی لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور میں روزے سے ہوں، یہ بہت بڑا جملہ ہے سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اگر آپ بھی روزے سے ہیں تو آپ کو بھی روزے کا احترام کرنا چاہیے، مجھے بھی روزے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں بیجا مباحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔
کبھی کبھی دنیا کی باتوں پر بحث نہیں ہوتی ہے، دین کی باتوں پر بحث ہو جاتی ہے، لیکن بغیر علم کے ہو جاتی ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بحث میں جانے سے اپنے کو بچانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آگے اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے اور معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ذرا سی بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو باقی رکھا جائے، مسواک نہ کیا جائے، یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ مسواک کے باوجود اور اہتمام کے باوجود اگر پھر بھی بو پیدا ہو رہی ہو تو اللہ کی نگاہ میں اس کو برا نہیں سمجھا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بدبو کو پسند نہیں کرتا، بری چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورت ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ بظاہر وہ چیز بھی کہ جس سے ایک انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہیں، یفرحہما، اور وہ دونوں خوشی مناتا ہے۔ اذا افطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے فطری طور پر خوشی ہوتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی، اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ جب وہ یہ پڑھتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، وہ روزہ مکمل کر کے، اور اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا اب اس کو جائز دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوتی۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی کہ جب اپنے روزے کی وجہ سے اسے انعامات سے نوازا جائے گا، جب اسے اللہ کی طرف سے اجر سے نوازا جائے گا۔ جب ہم روزہ شروع کر رہے ہیں تو ایک تو روزے کا پورا اہتمام، افطار وقت پر کرنے کا اہتمام، سحری سنت اور برکت کی چیز ہے، سنت کا اہتمام، سحری میں پہلے اٹھ کر اتنا وقت رکھا جائے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ سکیں، 4 رکعت 8 رکعت جو بھی ممکن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس رمضان کے مہینے میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، تو اگر ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی ہم رات میں پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ثواب اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، پورا قرآن سننا مستحب ہے، لیکن صرف پورا قرآن سننے کے لیے جلدی جلدی سننا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جہاں اطمینان سے اور قرآن کے کچھ تھوڑے بہت حقوق ادا کرتے ہوئے بھی تراویح ہو رہی ہے، وہاں ہمیں تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جو روزمرہ ہم تلاوت کریں رمضان کے مہینے میں، خاص طور سے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت یاد رکھنا چاہیے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے ہیں اور ہر دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہفتے میں 3 دن روزہ رکھ لو اور تم کم سے کم ایک مہینے میں یا 20 دن میں قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ کئی مرحلوں میں جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ اگر بہت روزہ رکھنے کی خواہش ہے تو تم مہینے میں 3 دن رکھو، یا تم پھر اخیر میں فرمایا کہ صوم داؤد رکھو، یعنی عام سال کے عام حصوں کی بات ہو رہی، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ مت رکھو۔ اور اگر قرآن بہت ختم کرنا چاہتے ہو تو اقرأہ فی کل 7 لیال مرتن، کم سے کم 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرو۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں 7 منزلیں بنا دی گئی ہیں کہ 7 دن میں قرآن ختم کیا جائے۔ اور جب لوگوں کی ہمتیں اور کمزور ہوئی، تلاوت لوگ کم کرنے لگے، تو پھر پارے بنا دیے گئے کہ کم سے کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کر لیا جائے۔ تو ہم اگر طے کر لیں آدھے گھنٹے کے اندر 1 پارے کی تلاوت ہو جاتی ہے، ہم جتنا بھی ٹھہر کر پڑھ رہے ہوں۔ تو اگر ہم صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں سو کر ہم 1 پارے کی تلاوت کر لیں اور عصر کے بعد 1 پارے کی تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سحری سے پہلے 1 پارے کی تلاوت کر لیں۔ اگر ہم یہ نظام بنا لیں کہ ہمیں اسی وقت پڑھنا ہے تو 3 ختم تقریباً ہماری تلاوت میں ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس طرح سے ترتیب بنا لیں، اور اللہ نے جس کو زیادہ توفیق دی ہو، اور الحمدللہ بہت سے لوگ جن کو قرآن سے محبت ہے، لگاؤ ہے،
سال بھر پڑھتے رہتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات جو رمضان سے جڑی ہوئی ہے وہ دعاؤں کی ہے، کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے ہر طرح کے مسائل کے لیے، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے کوٹ پھوٹ کر اللہ کے سامنے دعائیں کریں۔ خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم افطار سے تھوڑا پہلے فارغ ہو جائیں۔ ایسی ترتیب بنائیں کہ کم سے کم 7-8 منٹ افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہمیں وقت مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب اذان ہونے لگتی ہے تب یوں ہی رسمی طور پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اور وہ نہیں ہے دعا کا مطلب۔ دعا کا مطلب ہے کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہم دعا کرتے ہوئے آئیں، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور پھر جیسے ہی وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، ہم افطار کر لیں۔ ہم سحری کے وقت میں بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد کریں۔ ہم اپنے اوقات اگر متعین کر لیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ذکر کے اوقات متعین کر لیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، درود شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر ہم طے کر لیں کہ روزانہ ہم جتنا بھی ہو سکے 10 بار، 100 بار، لیکن اتنا ہم پڑھ کے رہیں گے روزانہ، اور فلاں وقت میں پڑھیں گے، تو اگر ہم ایک لسٹ بنا لیں، نظام العمل بنا لیں، اپنے شیڈول بنا لیں، تو اس سے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔